اماں کو میری شادی کی فکر اتنی تھی کہ بیمار پڑ گئیں۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آیا، چھان بین کرنے سے کچھ نہ کچھ غلط نکل آتا۔ تبھی والد منع کر دیتے تھے۔ میرے بعد کی 3 بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں۔ تبھی اماں کو کیوں نہ فکر ہوتی، اوپر سے جو رشتہ دار عورت آتی ایک ہی بات کہہ جاتی، نسرین بہن زینب کے ہاتھ پیلے کر دو اب، ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی والے فکرے نے گویا میرے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی اماں کے کان اس فکرے کو سنتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا، حالانکہ مجھے گریجویشن کے لیے کیے ہوئے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ ان 2 سالوں میں بوڑھی تو نہ ہو گئی تھی جو والدہ نے بالآخر میری شادی وقاص سے کرنے کی ٹھان لی۔ حالانکہ سبھی نے کہا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہی بات کہ ہونی ہو جاتی ہے، شاید تقدیر اسی سے لکھی گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات دولہا نے بتا دیا کہ ایک بار ان کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے، ایک لڑکی سے محبت کی تھی، والدین نہ مانے تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن والدہ نے رو رو کر مجھ کو شادی پر مجبور کر دیا۔ اور بھی کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، زیور لے کر آیا کرتی تھیں کہ چلو بھاگ چلیں اور شادی کر لیں، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، ان کو نصیحت کر کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میرے کانوں نے اپنے جیون ساتھی سے ایسی عجیب و غریب باتیں سنی تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو بھی گیا تھا تو یہ باتیں بات کو اٹھا رکھتے، ان کی ساری باتیں سنتی رہی اور ان کا منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ شکل و صورت کے اچھے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر مل کر قابو پا سکیں۔ ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے مجھ کو شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی تھی کہ جس کی وجہ سے اب اولاد نہیں ہوگی۔ جس لڑکی کو مجھ سے پیار تھا اور میں نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دوا ایک جوگی سے لی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے دوا جوگی سے لی تھی اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے؟ کہنے لگے، اس کی ایک سہیلی نے مجھ کو بتایا تھا جو اس کے پیغامات لاتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ مجھ کو لگا کہ وقاص کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر ان کا دل کسی اور میں اٹکا ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ نہیں سکتے، تو ہی طرح طرح کے فسانے گھڑ کر میرا دل برا کرتے رہتے ہیں۔ خیر میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا، سنی انسنی کر دی، بس اسی قدر کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور ہوگی، نہ بھی ہوئی تو مجھ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ تو میرے ہیں نا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی الجھاؤ آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے کہا تھا کہ شریف عورت معاشرے میں وہی کہلاتی ہے جو صبر کے پل صراط پر عمر بھر سے خاموشی سے چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں بلکہ ان کے گھر عمر بھر کا ساتھ نبھانے آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا کہ انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکیں، اور والد صاحب نے اپنا مال و اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی، ادھر ان کو پھر مشکل ستم سوجی، ایک آوارہ عورت کے یہاں آتے جاتے تھے اور مجھے علم نہ تھا۔ سکون سے تھی۔ ایک روز فون ملا کر میرے کان پر رکھا،
بولے اس سے بات کرو، اس کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا آپ کون؟ بولی جی آپ اپنے ان سے پوچھ لیجیے، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکا بکا وقاص کا منہ تکنے لگی۔ کہنے لگے حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے، بیرون ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ ہم تو ابھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں کروا لیجئے۔ کہنے لگے زینب تم بھی کتنی معصوم ہو، تم سے فون پر بات کروانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا، میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے، مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ نیم جان مر ہی جائے گی، اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں کہتی، اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں گا تو تم کبیدہ خاطر ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔ میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ وقاص کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، چت بھی میری پٹ بھی میری، کہتی تو کیا کہتی۔ بولے برا نہ مانو، میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی، خوب روئی۔ وقاص گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھیں۔ کہنے لگے دیکھو میں بہت نرم دل انسان ہوں، تم کو بھی دکھ دینا نہیں چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، دو کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہو۔ وہی ہوگا جو دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہیں اور شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنگ ماتھے پر نہیں لگوانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھ کے دے دیتی ہوں۔ ابھی میری 3 بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں، طلاق کا زیور پہن کر تو میکے نہیں جا سکتی، میرا نہیں تو ان کا خیال کریں۔ وقاص نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکہ پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ کہوں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی، جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس کر لی اور دوبارہ نہ بیچی۔ اس کے بعد وقاص کی طرف سے کوئی خط نہ ملا، نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا، اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی۔ میں نے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اس اسنا میں شوہر صاحب کی عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نوشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ وقاص نے تم سے غلط کہا ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کبھی بھی زینب کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہو گئی، لڑکی بھی بدظن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصہ تک پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے گھل گھل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کے بجائے بی ایڈ اور پھر ایم ایڈ کر لیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹ ملازمت ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج تو نہیں ہوں گے، عزت بھی ہوتی ہے، بڑھتی بھی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھاتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی ستائش کی حقدار ٹھہراتی۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بچکانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ وقاص سے تو تحفظ کے بجائے غلامی ملی تھی۔ تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ اچھے شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں یوں رشتے ہوئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں میرے شاگردوں اور میری کولیگ سے ہوا، اور اسی جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال بھی آ جاتا تو افسوس نہ ہوتا، خود کو سمجھا لیتی کہ زینب زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہیں۔
ایک شور کے سوا انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وقت کروٹ لیتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار وقاص نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت پر تولے کھڑی تھی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ تو لیا مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسا بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا مگر میرے سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہ تھا۔ احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور وقاص کے پاس پہنچی جو اسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اب ان کے پلنگ کی پٹی سے لگے رہنا تھا اور اپنی زخمی و معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی یہاں تک کہ وہ لاٹھی پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجیے آپ کی زندگی بچ گئی۔ کہتے ہیں میں خوش ہوں کہ اس دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شہرک کے نزدیک آ کر مجھ کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اب پہنچ ہو چکا ہوں مگر عقل تو اب آئی ہے۔ کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کر لوں گا، خود کماؤں گا اور تم آرام سے گھر میں رہو گی۔ وہ آرزدہ دل تھے، تبھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور ان کو احساس محرومی کے پنجے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان میں ہی رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے جانے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا خرید لیتے تھے۔ محلے بھر نے وقاص کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے روپوں سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر جھولی بھر منافع کمانے لگے۔ سچا انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے دن سے ہی ملازم رکھ لیا تھا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی مصیبتوں کا سایہ ہوا بچہ تھا، اللہ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور ناند اکیلی پڑ گئیں۔ تب وقاص نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ ان دونوں خواتین نے یہی چاہا تھا کہ یہ مجھ کو طلاق دے کر اپنی خوشی کو پورا کر لیں، یعنی نوشین سے شادی کر لیں، اور جب میں میکے میں تھی تو انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کیا، نہ ملنے آئیں نہ ہی فون پر بات کی۔ پھر بھی میں نے یہی کہا کہ اگر وہ میرے پاس آ کر رہنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقاص ان کے اکلوتے بیٹے تھے، ساس اب ضعیفی کی جانب میوے سفر تھیں۔ تبھی میں نے ایک بار پھر صبر سے کام لیا اور ساس نند کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میری ساس کے پاس رہتی تھی۔ یہ وقاص کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے، ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے اس طرح انتظام کر دیا۔ پہلے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، اب اسکول بھی جانے لگے۔ ساس نند کو پہلے مجھ میں نقص نظر آتے تھے، اب گن نظر آتے اور میرے گن گانے لگیں۔ کیا ہی اللہ کی قدرت ہے کہ کبھی جو کسی کی نظر میں 2 کوڑی کا ہوتا ہے پھر وہی لاکھوں میں 1 ہو جاتا ہے۔ وقاص تو اس حادثے کے بعد ایسے بدل گئے کہ جو دیکھتا کہتا کہ کہاں گیا وہ چکر باز، یہ تو وہ وقاص نہیں، ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ تب میں سوچتی کہ کبھی تو دکھ انسان کو کندن بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ایک وہ زندگی تھی جب وقاص مجھے طرح طرح کی باتوں سے خوفزدہ رکھتے تھے، اور ایک یہ زندگی تھی دل پھر بھی مطمئن اور طمانینت سے بھرا ہوا، اور یہ طمانینت بھی تو خدا کی دولت ہوتی ہے۔ یہ دولت اسی کی دین ہے جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، اور اس کے بدلے بے سکونی سے اس کا کلیجہ پھڑکا کر رکھ دے۔ اب ہم میاں بیوی کا اگرچہ آپس میں قرب نہیں تھا مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت کرتے تھے زینب خدارا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرقی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کہوں گی۔ مجھے اپنے مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی ہے۔ حالات سے کبھی دلگیر بھی ہو جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر میں معذور ہوتی
اگر میں معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل کہتا ہے کہ نہیں، ہم مشرق والے ہر حال نبھا کرتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نبھا کی تربیت دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔